یہاں جو ان کے ٹاؤٹ بیٹھے ہیں اور ان کے مخبر بیٹھے ہیں، ان کی تنخواہیں لینے والے بیٹھے ہیں، اور دیکھیں پیر صاحب عجیب بات نہیں ہے، کسی ایک نے بھونک دیا کہ ممتاز نے قانون ہاتھ میں لیا، یہ مسئلہ تو پاکستانیوں کو سمجھ آیا، لیکن حضور کے 11 فیصلے ان کو سمجھ نہ آئے۔ ایسے بھونک دیا کسی نے ممتاز نے قانون ہاتھ میں لیا، اس کی بات ان کو سمجھ آ گئی، اور حضور کے 11 فیصلے اور پورا قرآن و حدیث اور 1400 سال امت کا جو معمول ہے، جو فقہا کے فتاوے ہیں، ان کے جناب جتنے بھی ارشادات ہیں، 1400 سال تاریخ کا ایسے کوئی پتہ نہیں، ایک جملہ کسی نے بول دیا اور بکواس کرتا ہے ہر بندہ اٹھ کے۔ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے ہی جدا گانا، ہاں وہ کسی مسئلے پر اس کو قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا، ہاں جی کسی مسئلے پر اس کو نہیں قیاس کیا جا سکتا کہ جو ایسے تھا تو جو ایسے تھا تو یہ ایسے ہے ہی نہیں۔ اب لوگ آئے دین سیکھنے کے لیے، میرے آقا گھر میں آرام فرما رہے ہیں، انہوں نے باہر سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ باہر آئیے ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، میرے حبیب یہ آئے تو دین سیکھنے تھے تو آپ کے آداب کا ان کو پتہ نہیں تھا، یہ بے عقل ہے۔ اب اتنی بات رب برداشت نہ کر سکا کہ میرے نبی کے سونے کا ٹائم تھا تو ایسا اسلام تم نے کیا کرنا ہے کہ میرے نبی کی تعظیم کا تمہیں نہیں پتا، تمہیں عقل نہیں تھی، میرے نبی سو رہے تھے۔ اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی، ایک صحابی نے قربانی پہلے کر دی، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور ابھی میں نے نماز عید نہیں پڑھی تھی، میں نے قربانی کر دی۔ حضور نے فرمایا تیری تو قربانی ہوئی نہیں۔ رب نے قرآن نازل کر دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول سے پہل نہیں کرنی۔ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، قربانیوں سے، تو فرمایا اللہ سے پہل کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا میرے نبی سے جو پہل کی ہے تو یہ اللہ سے ہی پہل کر سکتا ہے۔ ان مسائل کو سمجھا جائے، قرآن اگر نہیں پڑھا تو پھر نہ تم اتنے حد میں رہو، تمہیں تبصرے کا حق ہی نہیں ہے، وہ اتنی نازک بارگاہ ہے، اور بچے بچے کا کھیل بنا دی، ہر بندہ اٹھ کر کہتے ہیں چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے۔ اس واسطے میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھا جائے، ان سے بھی جو ان کے چمچے ہیں، جو ان کے کڑچے ہیں، جو ان کے کونسلر ہیں، جو ان کے چیئرمین ہیں، اور ان کے جناب ایم این اے ہیں، ایم پی ہیں، کے ورکر ہیں، ان کو یہ میں دعوت ایمان دے رہا ہوں، دعوت فکر نہیں، دعوت ایمان دے رہا ہوں۔ ایمان نام ہی بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اس واسطے میں دعوت ایمان دے رہا ہوں کہ چھپکلی دور بیٹھ کر پھونک مارے، وہ بھی جناب ابراہیم کی آگ کو اندر کی خباثت کا اظہار کرے، اس آگ، اس کی پھونک مارنے سے اتنا سیک تھا تو آپ سوچ سکتے ہیں اوپر سے پرندہ گزرتا تھا جل جاتا تھا، وہ چھپکلی کتنی دور بیٹھ کر اس آگ کو پھونک مانگ رہی ہوگی، کم از کم 2-3 میل تو دور بیٹھی ہوگی، تو اس کی 3 میل دور بیٹھنے سے آگ کیا تیز ہو سکتی تھی؟ وہ بھی چھپکلی، کوئی پکھا ہوا کا تو تھا نہیں بھی اس کو تیز کیا جائے، وہ بھی اتنا ساری وہ چھپکلی، اس نے دور بیٹھ کر اللہ کے خلیل کے لیے جو آگ تیار کی گئی اسے پھونک ماری، تو اللہ رب العالمین نے اس کی نسلوں کو سزا دے دی، اس کی نسلوں کو سزا دے دی، وہ خلیل کے لیے۔ تو ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔